السلام علیکم دوستو، میں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج آپ کے لیے میں ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اردو کے خطوط اور ان کے مجموعے۔ اردو کے خطوط کے مجموعے آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اور دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی والا نشان جو ہے اس کو کلک کر لیجیے گا صرف ایک بار، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملنے کا اشارہ دے دے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اردو خطوط کا مجموعہ ہے وہ غالب نے لکھا تھا عود ہندی کے نام سے۔ کس نام سے لکھا تھا؟ عود ہندی کے نام سے لکھا تھا۔ یہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے اور اردو خطوط کا بھی پہلا مجموعہ ہے۔ یہ غالب نے 17 اکتوبر 1868 کو لکھا۔ 1868 کو لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ 1868 میں غالب نے اس خطوط کے مجموعے کو لکھا تھا۔ اور اس کے بعد اردو معلی، ٹھیک ہے، اردو معلی یہ بھی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ دوسرا اردو خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا تھا۔ 1869 میں، یعنی غالب کی وفات سے 19 دن بعد میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اور اس مجموعے کو شائع کرنے میں کس نے مدد کی تھی؟ ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر نے کوششیں کیں اور ان کی کوششیں رنگ لائی اور اردو معلی منظر عام پر آیا۔ غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی تھی اور انتقال ان کا ہوا تھا دلی میں، یعنی 15 فروری 1869 کو۔ فروری میں انتقال ہوا اور مارچ میں یعنی کہ 1869 کو ہی غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ اردو معلی یہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ تیسرا ہے انشائے سرور، ٹھیک ہے۔ انشائے سرور جو ہے رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب بھی لکھی تھی، یعنی فسانہ عجائب کے یہ مصنف ہے اور فسانہ عجائب ان کی پہلی تصنیف ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں لکھی تھی اور 1824 میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا اور 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ فسانہ عجائب کے علاوہ گلزار سرور اور فسانہ عبرت بھی ان کی کتابیں ہیں۔ شگوفہ محبت جو 1856 میں شائع کی تھی، شبستان سرور بھی ان کی کتاب ہے اور سرور سلطانی بھی، اور شرر عشق ایک رسالہ ہے۔ تو یہ رجب علی بیگ سرور کی کتابیں ہیں۔ اور میں نے اس کے ساتھ بتا دیا ہے کہ انشائے سرور جو ہے تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے رجب علی بیگ سرور کا۔ انشائے بے خبر یہ غلام غوث کا لکھا ہوا اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور نیچے ہے غبار خاطر۔ غبار خاطر یہ ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا خطوط کا مجموعہ ہے، یعنی ابوالکلام آزاد کی یہ تصنیف ہے۔ ابوالکلام آزاد اس کے تخلیق کار ہیں کہ غبار خاطر کس کی تخلیق ہے تو ابوالکلام آزاد کی ہے۔ غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ ابوالکلام آزاد ہے۔ غبار خاطر کیا ہے صنفی اعتبار سے؟ تو غبار خاطر جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 1888 کو ابوالکلام آزاد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور 1978 کو دلی میں انتقال ہوا۔ غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کہاں لکھے تھے؟ تو اپنا جواب ہوگا احمد نگر جیل میں لکھے تھے جب انگریزوں نے ان کو قید کر لیا تھا۔ اور یہ خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ یعنی غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کس کے نام لکھے تھے؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ دوستو، یاد رکھنے والی باتیں ہیں، اس میں بہت سوالات آتے ہیں اور بدل بدل کر سوالات کو دیتے ہیں۔ زیر لب یہ کس کا تصنیف ہے؟ صفیہ اختر کی ہے۔ اور صنفی اعتبار سے یہ کیا ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے زیر لب۔ اور زیر لب کس کی
تخلیق ہے تو یہ صفیہ اختر کی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے اس کے علاوہ اور بھی خطوط کے مجموعے لکھے ہیں، کاروان خیال بھی لکھا ہے، نقش آزاد بھی آپ کا ہے، لیکن سب سے زیادہ غبار خاطر پر سوالات آتے ہیں۔ غبار خاطر کو ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ ہے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کاروان خیال بھی ان کا ہے، نقش آزاد بھی انہی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اب آتے ہیں سلیبیں میرے دریچے میں، یہ کس کا لکھا ہوا خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض کا لکھا ہوا ہے دوستو۔ کس کا ہے؟ فیض احمد فیض، یہ فیض احمد فیض کا لکھا ہوا ہے اور بہت مشہور ہے، اس پر بھی اکثر سوالات آتے ہیں۔ فیض 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1984 کو لاہور پاکستان میں انتقال ہوا۔ فیض نظم گو شاعر ہیں، بہت زیادہ انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، بڑی مشہور ان کی نظمیں ہیں اور اکثر ان کی نظموں پر سوالات آتے ہیں۔ نقوش زندہ، نقوش زندہ یہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سجاد ظہیر، سجاد ظہیر کون ہیں؟ سجاد ظہیر جو ہیں ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں اور لندن کی ایک رات اور روشنائی ان کے مشہور ناول ہیں۔ یہ سجاد ظہیر کا ہے دوستو۔ نقوش زندہ، اقبال نامہ، یہ اقبال کے خطوط کا مجموعہ ہے، اقبال نامہ، اور اس کو مرتب کیا ہے شیخ عطا اللہ نے کیا ہے، شیخ عطا اللہ نے کیا ہے اس کو مرتب۔ اردو مصفح، یہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خطوط کا مجموعہ ہے، مولوی عبدالحق۔ بابا اردو ان کو خطاب ملا تھا اور بابا اردو مولوی عبدالحق کی پیدائش ہاپوڑ میں، یعنی ہاپوڑ یو پی میں ایک ضلع ہے، 20 اپریل 1870 کو ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق نے عربی فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا، 1894 میں BA پاس کیا۔ آپ سر سید احمد خان کے چہیتے شاگرد بھی تھے۔ نامدیو مالی ان کا بہت مشہور خاکہ ہے اور ان کے خاکوں کا مجموعہ بھی ہے۔ اور مولوی عبدالحق 1939 سے 1938 تک جامعہ اردو علی گڑھ کے سب سے پہلے نائب امیر جامعہ رہے۔ بار خاطر، بار خاطر یہ خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ شوکت تھانوی نے لکھا ہے۔ بار خاطر، بار خاطر کس صنف ادب سے تعلق ہے؟ تو بار خاطر کا تعلق ہے یہ خطوط سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر افسانوی ادب میں آتے ہیں خطوط، کس میں آتے ہیں؟ غیر افسانوی۔ ایک افسانوی ادب ہوتا ہے اور ایک غیر افسانوی، تو غیر افسانوی ادب میں آتے ہیں، خطوط بھی آتے ہیں اور خود نوشت بھی آتی ہے، یہ سب جو ہیں غیر افسانوی ادب میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے مکتوبات نیاز، یہ نیاز فتح پوری نے لکھا ہے اردو خطوط کا مجموعہ مکتوبات نیاز۔ مکتوبات اکبر، یہ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے خطوط کا مجموعہ مکتوبات اکبر۔ اکبر الہ آبادی سر سید کے بہت کٹر مخالف تھے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ سب سے زیادہ سر سید کی مخالفت کی تو اس میں اکبر الہ آبادی کو دیتے ہیں، تو آپ یہی ٹک کریں گے کہ اکبر الہ آبادی سر سید کی تحریک سے بہت زیادہ خلاف تھے۔ دامن یوسف فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے دامن یوسف، اور اس کو مرتب کیا یعنی کتاب کی شکل میں لے کر آئے سرفراز اقبال۔ اس کے بعد مکتوبات نبوی ہے، عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور دوستو پطرس بخاری نے بھی خطوط کا مجموعہ لکھا، پطرس کے خطوط کے عنوان سے لکھا۔ کس کے نام سے لکھا؟ پطرس کے خطوط کے عنوان سے لکھا۔ اور پطرس بخاری مزاحنگار ہیں اور کتے اور مرید پور کا پیر ان کے بہت ہی مزیدار مضامین ہیں۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا خاص ویڈیو اردو خطوط کے مجموعہ پر، اور ہم نے خاص مجموعے آپ کو بتائے ہیں اور ان کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔